میری جو ہے نا وہ میں میوٹ ہو جاؤں، پہلے میں جو ہے نا وہ میوٹ نہیں ہوا تھا، کسی وجہ سے میوٹ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اب بیٹے اس میں ہوا ہوں، تو آپ نے مجھے، ٹھیک ہے بیٹے، آپ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بس مجھے وائس کے بارے میں جو ہے وہ کمنٹس کا کر دیں، بتا دیں کہ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ ہم جو پڑھ رہے تھے ایتھکس، تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، یعنی میڈیا ایتھکس کے حوالے سے جو ہم پڑھ رہے تھے، ہماری یہ لیکچرز کی سیریز تھی۔ جی بہتر جی، کوکب شہزاد صاحب کو میرا بھی سلام دینا، میں آج ان سے بات کروں گا جی، ملوں گا ان سے جی، فون پہ بات کروں گا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں جی محمد یونس صاحب، ہی از ریئلی نائس گائے، بہت اچھے انسان ہیں جناب، بہت پیارے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے جی۔ تو میں انشاءاللہ انہوں نے یاد رکھا مجھے، تو میں آج ان کے ساتھ جو ہے وہ آئی ول ٹاک ٹو خرم شہزاد صاحب کی۔ جی اچھا، مارننگ کلاس میں، اچھا ٹھیک ہے محمد یونس صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ، جی تھینک یو بیٹے، ساؤنڈ از کلیئر، ویل تھینک یو تھینک یو۔ اچھا آج ہم جو پڑھیں گے وہ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹس کے بارے میں جو ایتھکس ہیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے نا وچ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہیز انٹروڈیوسڈ، وی ول ڈسکس اٹس کوڈ آف کنڈکٹ ریگارڈنگ ایڈورٹائزمنٹس۔ جو اشتہارات ملک میں تشدد، انارکی اور بغاوت کو فروغ دیں، وہ اشتہار کسی بھی اخبار میں جو ہے، کسی بھی میڈیا پہ جو ہے نا وہ شائع نہیں ہو سکتے، یعنی یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ اسی طرح یعنی جو اشتہارات ملک میں وہ وائلنس پہ پروموٹ کریں کہ ہاں جی سڑکیں بلاک کر دو، گراؤ جلاؤ، نکل آؤ باہر، وہ ایسے اشتہار جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی اخبار میں جو ہے نا وہ شائع نہیں ہو سکتے۔ یہ بیسیکلی اٹ از دا، اگر کوئی اخبار کرتا ہے یا کوئی میڈیا اس قسم کے اشتہار وہ شائع کرتا ہے تو وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، اور اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح آئین پاکستان کی کسی دفعہ، یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی پروویژن یا اینی پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یا کسی بھی جو رائج قانون کے خلاف ہوں وہ شائع کریں تو ایسا اشتہار بھی شائع نہیں ہوگا اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے گا۔ جو لوگوں کو جرائم پر اکسائیں کہ اگر روزگار نہیں آپ کو ملتا تو کوئی بات نہیں، چوریاں شروع کر دیں، ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں، لوگوں کی جیبیں کاٹنا شروع کر دیں، ایسا اشتہار کبھی آپ نے پڑھا ہے کسی بھی میڈیا میں کہ جو لوگوں کو جرائم پر اکسائیں؟ جناب پڑھا ہے آپ نے؟ بتائیں نا آپ نے، آپ پڑھیں، آپ ماشاءاللہ سارے جو ہے نا آپ کا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے۔ نہیں بالکل نہیں جی، ایڈورٹائزمنٹ ایتھکس میں جو ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھا آپ نے جی۔ اچھا آئے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ پڑھیں گے بھی نہیں جو لوگوں کو جرائم پر اکسائیں، ملک میں بدامنی پھیلائیں، وائلنس کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ قانون شکنی پر اکسائیں، ایسے اشتہار جو ہے وہ کبھی بھی شائع نہیں ہوتے۔ جو اشتہار جو ہیں وہ شراب، غلط کاموں اور غیر اسلامی قدروں کی تشہیر کریں، ایسے اشتہار جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمارے اخبارات کی نہیں اس میں شائع ہو سکتے۔ ایسے اشتہارات جو پاکستان کی ٹریڈیشنز، ہماری روایات اور تاریخی حقائق کو مسخ کریں، تباہ کریں، یا جو ہماری کسی قومی شخصیت ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ قائد ہمارے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے، آباد ہیں، سردار عبدالرب نشتر ہیں، محمود آباد ہیں، یا جو دوسرے جو ہے نا وہ خواجہ ناظم الدین ہیں، یا جو دوسرے حضرات جو ہے چودھری رحمت علی ہیں، جنہوں نے پاکستان کا جو لفظ پاکستان کے خالق جنہیں کہا جاتا ہے، جو نیو یارک میں دفن ہیں، ان کے خلاف کوئی
یعنی تضحیک آمیز بات کسی بھی اشتہار میں لکھی جائے تو ایسے اشتہار جو ہے وہ بالکل شائع نہیں ہو سکتے، چاہے کسی بھی اخبار کو آپ کیوں نہ آپ اس کو اس کی پیمنٹ کریں، کہیں جی ہم یہ ہمارے جو ہے نا وہ بانی پاکستان کے خلاف، یہ ہمارے آئین پاکستان کی فلاں دفعہ کے خلاف، یہ لکھ دیں کہ جناب جو اپنا شراب ہے یہ اس کو آپ جو ہے نا کہ یہ جی وسکی کے بڑے فائدے ہیں، یہ آپ پئیں تو اس سے آپ اچھا نیکسٹ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے اشتہارات جن میں وہ سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کا جو ایشو جو ہے نا وہ کریٹ کریں، ایسے اشتہارات جن میں پاکستان اس کے عوام کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، کوئی تضحیک آمیز بات اس میں وہ نکلتی ہو، تو ایسے اشتہار جو ہے وہ کبھی بھی کسی اخبار میں کسی میڈیا میں شائع نہیں ہو سکتے، جس سے ہماری آزادی، ہماری یکجہتی اور ہماری اس سولیڈرٹی کو کوئی نقصان پہنچے یا زخم پہنچے، تو ایسے اشتہار جو ہے وہ کبھی بھی شائع نہیں ہو سکتے۔ ملکی آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی ہو تو وہ اشتہار بھی کبھی یا جو ایگزسٹنگ لا ہے، جو نافذ جو ہے وہ قانون ہے، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو اس کے خلاف بھی جو ہے ایسا اشتہار نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی پبلک فورس ہے، مثال کے طور پر افواج پاکستان کی توہین کے خلاف اگر کوئی جو ہے نا وہ آدمی جو ہے نا وہ اشتہار دینا چاہتا ہے، جیسے پولیس فورس ہے، رینجرز ہے، ان کی جو ہے نا بحیثیت ایک ادارہ، ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اگر کوئی جو ہے نا وہ توہین کا پہلو نکلتا ہو کسی اشتہار میں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اشتہار بھی شائع نہیں ہو سکتا۔ مسلح افواج یا اس کی وردیوں کی توہین کرنا، یا ان کو یہ کہنا کہ یار یہ اتنی گرمی ہے اور انہوں نے اتنی ڈھیر ساری جو ہے نا وہ وردیاں پہنی ہوئی ہیں، یا ان کے پیٹرن کی جو ہے وہ توہین کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ کبھی بھی اشتہار وہ شائع کیا، یعنی میڈیا سے مراد جو ہے وہ آپ کے نیوز ہیں۔ جی بیٹے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ بیٹے محمد یونس صاحب، اچھا وائس اوور ایک آرٹسٹ کی طرح ہے جی؟ اچھا اچھا، تھینک یو جی، جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جو ہے نا میں آپ کا جو یہ مشورہ ہے وہ سارا آنکھوں پہ ہے، تو میں انشاءاللہ میں کروں گا کہ میں وائس اوور بھی دوں گا کسی پروگرام میں۔ جی تھینک یو ویری مچ بیٹا۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ ہماری جو فلموں میں جو ہے نا ایتھکس ہے، ایتھکس ان جو ہے نا وہ فلم، جی فلمیں ہمیشہ ہی سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں کیا بلکہ دنیا بھر میں جو ہے نا وہ تفریح کا ایک دی جاتی ہیں۔ جو ٹاکیز ہیں یعنی بولنے والی فلمیں، بولنے والی فلمیں کون سی ہوتی ہیں، اور جب یہ
فلمیں بولنے والی نہیں آئی تھیں جن میں ڈائلاگ، تو اس وقت جو ہے نا بر صغیر میں شروع میں جو ہے وہ ایک ساری فلموں کا رواج تھا، یعنی تصویریں وہ دکھاتے تھے جن کے نیچے جو ہے وہ کیپشن لکھا ہوتا تھا، اور دیکھنے والے وہ تصویر بھی دیکھتے تھے اور نیچے جو ہے نا وہ کیپشن، یعنی جنہیں خاموش فلمیں کہا جاتا تھا، وہ پوری کی پوری فلم جو ہے وہ اس میں وہ دکھاتے تھے، اور ساتھ ان کی تصویریں ہوتی تھیں، تصویروں کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے نا وہ تصویر کیپشن لکھے ہوتے تھے، ان کے جو ہے نا وہ ٹاپکس لکھے ہوتے تھے کہ کوئی کسی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، پوری کی پوری کہانی جو تھی کسی زمانے میں برصغیر میں جو تھا ان فلموں کا جو تھا وہ رواج تھا۔ لیکن بولنے والی فلمیں، میں آپ کو ایک اور ہاں یہی چیز میں آپ کے جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ فلمیں تھیں نگرانی کرتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ نگرانی کرتا ہے جی۔ جی ٹھیک ہے بیٹا، آواز آ رہی ہے نا اب آپ کو؟ محمد یونس صاحب آپ لاہور سے ہیں؟ لاہور کس جگہ رہتے ہیں آپ جی؟ جی محمد یونس صاحب لاہور میں کس جگہ رہتے ہیں؟ مغل پورہ میں؟ اچھا ڈیوس روڈ پہ جی، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ جو یعنی پاکستان سنسر فلم پاکستان سینٹرل فلم سنسر بورڈ، یہ جو جتنے بھی فلموں میں کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ ان تمام امور کی جو ہے وہ نگرانی کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی فلم تیار ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں جتنی وہ وائس مکسنگ ہوتی ہے، جو اپنے طور پہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ جب پوری فلم تیار ہو جاتی ہے، ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، تو اس کی ایک کاپی جو ہے وہ پاکستان سینٹرل فلم سنسرشپ بورڈ کو دی جاتی ہے۔ اس فلم کے جو پھر متعلقہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اس فلم کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس فلم میں کہیں ہمارے جو ہے وہ اقدار کی، ہماری ثقافت کی کو جو ہے نا وہ جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں، کلچرل ویلیوز ہیں، ان کی کہیں وائلیشن تو نہیں ہو رہی، یا کوئی اخلاق سے ہٹ کر یا اخلاق گری ہوئی کوئی بات تو وہ سامنے نہیں آ رہی جو ہماری جو ہے نا اس کو اخلاقی اقدار کو، سماجی اقدار کو جو ہے نا وہ متاثر کرتی ہو، یا جو ہمارے جو ماحول کے سے وہ مطابقت نہ رکھتی ہو، تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یعنی سنسر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا جب وہ اس کو آپ نے بھی متعدد فلمیں دیکھی ہوں گی کہ جب کوئی فلم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے، یعنی پہلے
جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اور جس کو وہ ڈیلیٹ کر دیں. جی بیٹا کوئی بات نہیں جی, آپ آ گئے تو بس ٹھیک ہے جی. بیٹا آپ اپنا جو ہے نا مائک جو ہے نا وہ چیک کریں, اپنا کنیکشن چیک کریں. میں اکثریت کو جو ہے نا وہ آواز آ رہی ہے جی. اب دیکھیں اب آواز آ گئی ہے نا جی. اچھا, یہ بورڈ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو دیکھتا ہے. اگر ہے تو اس کو کوئی جو ہے نا, اگر ان میں جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ کہیں ہماری ثقافتی مذہبی سماجی اقدار کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی, کہیں کوئی چیز جو ہے نا وہ ہماری ملک کی سلامتی جو ڈگنیٹی ہے اور وہ نظریے کے خلاف تو جو ہے نا وہ نہیں, قرآنیت کا عنصر تو اس میں وہ نہیں ہے. اگر ان جو ہے نا باتوں میں سے کوئی بھی بات کسی فلم میں جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرے تو وہ اس کی جو ہے نا وہ اپروول ہی نہیں دیتا, اس کو سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیا جاتا. اسی طرح تاریخی نوعیت کی فلموں میں دیکھا جاتا ہے ان میں جو انفارمیشنز دی گئی ہیں, جو اعداد و شمار ہیں اور جو حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں, آیا وہ درست ہیں یا نہیں. مثلا تاریخی فلمیں جو ہوتی ہیں وہ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا وہ معلومات کی درستگی کے لیے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. جس طرح ہاں, تو اگر انہی میں جو ہے نا وہ غلط اعداد و شمار بیان کیے جائیں, ان میں جو ہے نا وہ غلط انفارمیشن دی جائیں تو ان کی جو ہے نا وہ معلومات جو ہے وہ متاثر ہوں گی. تو اس لیے وہ ان فلموں پر جو ہے نا وہ یقین کرنا چھوڑ دیں گے کہ یار کتابوں میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے, فلم میں یہ دکھایا گیا ہے, یہ کیا جو ہے نا وہ بدتمیزی ہے یا یہ کیا جناب مذاق ہے ہمارے ساتھ جی. تو سنسر بورڈ جو ہے وہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھتا ہے, دیکھتا ہے. جو کوئی فلم ہے, چاہے وہ کوئی اپنا انٹرٹینمنٹ کوئی فلم ہے یا کوئی تاریخی نوعیت کی فلم میں سنیما کلچر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے جی. کیونکہ جتنے بڑے بڑے پلازے ہیں وہ دیکھا گیا کہ ان سب کو وہ ڈیمالش کر کے وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ ملٹی سٹوری فلیٹس یا جو ہے نا وہ مال بنائے جا رہے ہیں. اب وہ سنیمے والی جو ہے نا وہ جی جی بیٹا, اب آپ دیکھیں ذرا کہ ان میں کیا جو ہے نا آپ اپنا جو ہے نا وہ کنیکشن چیک کریں ذرا. باقی یہ دیکھیں نا کہ زیادہ تر جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ وائس آ رہی ہے. تو چلو میں بھی اپنا جو ہے نا وہ مائک دیکھ لیتا ہوں, لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کا جی. اب دیکھیں جی, نو دا وائس از کلیئر. ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ کمنٹس کرتے جائیں میری وائس کے بارے میں جی. اوکے. اچھا, ایتھکس ان پبلک ریلیشنز. شعبہ تعلقات عامہ جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک مرکزی شعبہ تصور کیا جاتا ہے. یہ اندرونی اور بیرونی طور پر اچھی اور بری خبروں کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے سٹاف ممبران اور لوگوں تک پہنچنے میں اس کا جو ہے وہ بڑا عمل دخل ہے. یعنی کسی بھی کوئی بھی ادارہ ہے اس کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے. کسی بھی یعنی آپ دیکھیں کہ ادارے کی پالیسی کو لوگوں تک پہنچانا ہے یا ادارے کی لوگوں کی بات جو ہے وہ اپنے جو ادارے کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو پہنچانا ہے. تو یہ سارے کے سارے کام جو ہے فرائض جو ہے وہ اس کا شعبہ تعلقات عامہ انجام دیتا ہے. سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو شعبہ ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں یہ پبلک اور اس کے ادارے کے درمیان جو ہے وہ یہ ایک برج کا رول ادا کرتا ہے, ایک پل کا رول ادا کرتا ہے. اور کسی بھی کمپنی کی جو پی آر ٹیم ہوتی ہے
وہ جو اس ادارے کو جو بھی یعنی کسی بھی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نمٹ رہی ہوتی ہے اس کی شعبہ تعلقات عامہ کی جو ٹیم ہے. اس شعبے سے وابستہ افراد جو ہوتے ہیں وہ کمپنی کے اعلیٰ افسران یعنی جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو ارکان ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کا جو چیئرمین ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ بیٹھ کر جو ہے وہ کمپنی کا مشن، اسٹیٹمنٹ، اس کی پالیسیوں اور اس کے بڑے فیصلوں کے بارے میں جو ہے جو بھی کچھ ان کو ڈائریکشنز دی جاتی ہیں اس کو وہ تحریر کرتے ہیں. اس طرح یہ شعبہ اس کمپنی کی جس بھی ادارے کا جو ہوتا ہے اس کمپنی کی ترقی میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اس شعبے کا ایک اور کام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اخبارات میں اس ادارے کے بارے میں جتنی بھی خبریں چھپتی ہیں ان کی وہ کیا کرتا ہے کہ ایک کلپنگ اپنے پاس، ان کی کلپنگ مینز کہ اخباری تراشے اپنے پاس جو ہے نا وہ محفوظ رکھتا ہے، ان کو ایک رجسٹر میں وہ لگا دیتا ہے، اخبار کا نام، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہ وہ تاریخ لکھتا ہے یا اوپر کی پیشانی کو کاٹ کے وہ خبر لگا دیتا ہے جی کہ یہ خبر جو ہے فلاں اخبار ہمارے حق میں جو ہے نا وہ لگائی ہے، جس سے کہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے یا کمپنی کا جو بھی مشن ہے وہ پروموٹ ہوا ہے. اسی طرح اگر کوئی اس کے خلاف خبر شائع ہوتی ہے جس سے اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے تو اس کمپنی جو اس کا شعبہ تعلقات عامہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے اپنی جو ہے وہ وضاحت جو ہے نا وہ دوسرے اخبارات کو وہ بھجواتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے اپنی ایک پریس ریلیز کے ذریعے کہ جناب فلاں اخبار میں ہمارے خلاف جو ہے نا یہ خبر چھپی ہے جس سے ہماری ساکھ متاثر ہوئی ہے، لہذا اصل صورتحال یہ ہے. جب وہ چھپتی ہے تو اس کو بھی وہ اپنے اس کی جو ہے نا جو وہ کلپنگز ہوتی ہیں ان میں وہ شامل کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے اس کے بارے میں کہ جناب آپ کے خلاف تو یہ خبر شائع ہوئی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو دکھاتا ہے، کہتا ہے جی ہمارے خلاف میں یہ خبر شائع ہوئی تھی لیکن ہم نے اس کی جو ہے نا یہ وضاحت کر دی، جس کو ایک اخباری تراشی کی صورت میں جب وہ محفوظ کرتے ہیں تو ان چیزوں کی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ہوتی ہے. مثلا وہ اگر کورٹ میں کوئی ریکارڈ پیش کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اس رجسٹر کی ایک وہی اسی دن کی وہ نکالے گا، اس کی فوٹو کاپی ساتھ لگائے گا، کہے گا جناب مائی لارڈ ہم نے تو اگر ان کے خلاف کوئی بات کی ہے تو ہم نے اس کی جو ہے نا وہ وضاحت کر دی ہے جی. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے کام ہیں اس کا متعلقہ ادارے کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پی آر میں ایتھکس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دیانتداری، وفاداری یعنی اوپننس، ٹرانسپیرنسی، براڈ مائنڈنس، ریسپیکٹ اور انٹیگریٹی، یہ چیزیں اس میں جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہیں. پبلک ریلیشنز کی جو ہے وہ مختلف تھیوریز ہیں، یعنی اس کی مختلف تھیوریز تشکیل دی گئی ہیں جو تعلقات عامہ کی اخلاقیات کو بیان کرتی ہیں اور اخلاقی فیصلہ سازی کے عمل پر جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہیں. ان تھیوریز میں کیا چیز شامل ہے جی؟ کون سی تھیوریز ہیں؟ فرسٹ آف آل ان میں جو تھیوری ہے وہ ہے تھیوری آف ریسپانسبل ایڈوکیسی. دوسری تھیوری ہے جو اہم تھیوری ہے وہ ہے کہ انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ بیس لائن. تیسری تھیوری ہے ٹو وے کمیونیکیشن ماڈل. یہ تھیوری جو ہیں وہ اپنی جگہ بڑی اہم ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو تھیوریز ہیں اب ہم ان کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ مختصراً ان کا جو ہے نا وہ تذکرہ کریں گے کہ یہ تھیوریز جو ہیں وہ کیا ہیں جی. یہ تھیوری سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ریسپانسبل ایڈوکیسی تھیوری. اس نظریے کے مطابق جو ہے وہ تعلقات عامہ کی اخلاقیات کی بہترین صورت یہ ہے کہ اسے ایک مثالی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے طور پر ادا کیا جائے، یعنی شعبہ تعلقات عامہ سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں وہ اپنے اس پروفیشن کو پوری جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے نا اس کو ادا کریں. اس لیے اس تھیوری کو، آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آر یو لسننگ می؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے. اچھا،
اسے مثالی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے طور پر ادا کیا جائے۔ اس نظریے کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ نو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا امپورٹنٹ پوائنٹس آف دس تھیوری۔ تعلقات عامہ کے ماہرین کو سماجی آگاہی، پیشہ ورانہ وکالت اور کسی بھی بحران کی صورت میں جو ہے وہ اپنا مصالحانہ کردار ادا کرنے کے لیے اخلاقی رہنمائی سے پوری طرح واقفیت کی ضرورت ہے۔ یعنی جب کوئی کمپنی پہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا کرائسس آ جاتا ہے، جب کمپنی اور اس کے جو اپنے کلائنٹس ہیں ان کے درمیان کسی وجہ سے کر کے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے وہ نہ صرف ایک جو ہے وہ سوشل اویئرنیس کریٹ کرتا ہے، بلکہ اس میں جو ہے نا ان دونوں کے درمیان ایک مصالحانہ کردار ادا کرتا ہے، اور جتنی بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا جو مسکنسیپشنز ہوتی ہیں بٹوین کمپنی اینڈ اٹس کلائنٹس، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعلقات عامہ کے ماہرین جو ہیں وہ اپنے سٹاف ممبر، اپنے گاہک جن کو وہ کلائنٹ کہتے ہیں، کہ مخصوص مفادات کے تحفظ کے لیے معاشرے کی بہتر انداز میں جو ہے وہ خدمت کر رہے تھے۔ یہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو شعبہ تعلقات عامہ ہے وہ ایک سماجی خدمت بھی جو ہے نا، سماجی یا معاشرتی خدمت بھی جو ہے وہ انجام دے رہا ہے، کہ جہاں وہ کمپنی کے جو ہے نا وہ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہاں جو اس کے کلائنٹ ہیں ان کے مفادات کا بھی جو ہے نا وہ تحفظ کرتا ہے۔ ان کی پہلی وفاداری ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ اپنے ہوتی ہے۔ جو ہے وہ بیٹا میں جو ہے نا آپ مجھے 2 منٹ دیں گے، میں پانی پی لوں تو پھر میں جو ہے نا وہ آتا ہوں، لیکن آپ لوگ آواز نہیں آ رہی؟ جی جی بیٹا ٹھیک ہے بیٹے محمد عامر صاحب، آپ ذرا ہولڈ رکھیں۔ جی جی آ رہی ہے آواز؟ اوکے ہولڈ رکھیں، میں ذرا پانی پی لوں پھر میں آتا ہوں جی، 1 منٹ ٹھہر جانا نہیں ہے کہیں جی۔
ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ اوکے اوکے اچھا. تو دوسرا جو نظریہ ہے وہ انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ ماڈل. یہ نظریہ بیکر جو ایک ماہر ابلاغ ہے اس نے انٹروڈیوس کرایا ہے، اور اس نظریے میں کسی کو قائل کرنے والی یعنی پرسویسو کمیونیکیشن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو جائز ہونے کے لیے ایک جو ہے وہ ایک وہ فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے لیے ایک بیس کی حیثیت جو ہے یہ رکھتا ہے. اس ماڈل کا جو ہے نا وہ کلیدی یا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ کی پوائنٹ یہ ہے کہ اچھے کاروبار تب ہوتے ہیں جب انہیں اچھے طریقے سے کیا جائے. یعنی آپ کا کوئی کاروبار ہے وہ اچھا تب ہوگا جب آپ اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے. وہ لوگ جنہوں نے اس ماڈل کو تجویز کیا یا متعارف کرایا ہے وہ یہ ساری صلاحیت یا توانائی وہ منافع کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ان کے تمام جنہیں اخلاقیات کہا جاتا ہے ان کی وہ انڈورسمنٹ کرتے ہیں، یعنی ان کو درست ہونے کی جو ہے وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں. اخلاق سے پیش آنے کے لیے کمپنیاں جو ہے وہ ایک مسابقتی کنارہ یعنی کمپٹیٹیو ایج اور مارکیٹ میں ایک قابل احترام جو ہے وہ مقام حاصل کرتی ہیں. ایسے کاروبار جن میں جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے سرمایہ کاری کی جاتی ہے، یعنی مختصر مدت کے لیے ان میں سرمایہ کی جاتی ہے، ان میں اخلاقی لحاظ سے بہتر رویے کا مظاہرہ کرنے سے مستقبل میں ان کو اس کا بہتر صلہ ملتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے کاروبار جن میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اگر وہ اپنا اخلاقی معیار بہتر رکھیں، اپنا اخلاقی لحاظ سے اپنا رویہ بہتر کریں، اپنے کلائنٹ کے ساتھ اچھے رویے کا مظاہرہ کریں، تو اس سے ان کا مستقبل روشن ہو جائے گا اور ان کا جو بزنس ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اس ماڈل کو کہ ناقدین کا خیال ہے، یعنی جو اس پہ جو ہے جو اس کے کرٹکس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سیلف انٹرسٹ ذاتی مفاد جو ہے وہ تعلقات عامہ کی اخلاقیات کے پروگراموں میں بنیادی قدر نہیں ہو سکتا، یعنی اٹ کینٹ بی دا ویلیو آف آل دا پروگرامز ریگارڈنگ ایتھکس آف پبلک ریلیشنز، کیونکہ آپ اپنے عوام یعنی کلائنٹس کے مفادات کو مؤثر طور پر نظر انداز کر رہے ہیں، اور آپ کی پوری جو نظر ہے وہ کس پر ہے؟ آپ کے جو ہے وہ پروفٹ پر ہے جی. کس پر ہے؟ آپ کے پروفٹ پر ہے. اس طرح جو ہے وہ آپ بہتر طور پر اس کو جو ہے نا وہ پرفارم نہیں کر سکتے جی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تھرڈ جو تھیوری ہے وہ یہ دیکھیں کہ ٹو وے کمیونیکیشن. سمپل آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ جو ہے نا وہ ابلاغ عامہ کی جو ہے وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں. جی بیٹا آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اوکے ٹھیک ہو گیا جی. یہ جنہوں نے لکھا ہے نا جی یس سور، یہ ایس سور نہیں بلکہ ایس آئی آر ہے جی، یس سر. ٹھیک ہے جی. تو یہ نظریہ جو ہے وہ جیمز گرننگ نے جو ہے وہ متعارف کروایا تھا. ہی ہیز انٹروڈیوس دس تھیوری، اور یہ نظریہ کسی بھی اخلاقی فیصلے تک پہنچنے کا ایک بہترین راستہ ہے. یعنی اس نے جو متعارف کرایا تھا وہ یہ کسی بھی آپ ایتھیکل ڈیسیژنز پر جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا بیٹے. اور ٹھیک ہے، نو پرابلم بیٹے، نو پرابلم. یہ ویسے میں عذرائے مذاق جو ہے نا یہ میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں. آپ ماشاءاللہ خود پڑھے لکھے اور بڑی مہذب کلاس ہے آپ کی ریئلی. تو اس میں جو ہے نا ہو جاتا ہے بعض اوقات جو ہے نا وہ بندہ، کیونکہ وہ موبائل جو بھی ہے اس کے جو ہے نا وہ کیا آپ کہہ لیں کہ اسپیلنگ والے جو پارٹ ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ جلدی جو ہے نا وہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا ان کی توجہ نہیں کرتا. تو آپ نے یہ لکھ دیا. میرا یہ کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو سر کے اسپیلنگ نہیں آتے، ایسی بات نہیں ہے.
محمد یونس صاحب آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، ایم ایس سی کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے نا یہ تو ایک عام سی جو ہے نا وہ بات ہے، جو اس لیے میں نے برسبیل تذکرہ جو ہے نا یہ بات جو ہے نا وہ کہہ دی ٹائپنگ. ہاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ٹائپنگ مسٹیک. اس نظریے کی بنیاد جو ہے وہ ان مفروضات پر ہے جن میں یہ ہے کہ تعاون، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا جو ہے یہ اخلاقی فیصلوں کی بنیادی قدر ہے، یعنی اٹ از دا کی ویلیو آف ایتھیکل آپ کہہ لیں کہ ڈیسیژنز جی، کیونکہ آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ مل جل کر آپ کر رہے ہیں. ہر شخص جو چاہتا ہے وہ اسے نہیں ملتا. مثال کے طور پر آپ کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں یا کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، آپ کسی کو، تو آپ کی تو یہی دلی خواہش ہوگی کہ میری ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ اگلے جو ہے نا وہ مان جائیں گی، لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ سے جو ہے نا وہ کوئی نیگوشیٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو جو ہے نا وہ ماننا پڑتی ہیں اس کی، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو باتیں جو ہیں وہ منوانا پڑتی ہیں جی، اور کچھ ماننا پڑتی ہیں، تب آپ جا کے یعنی کسی پہ جو ہے نا وہ کنسنسس پہ پہنچتے ہیں کہ چلیں جی میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، آپ میری یہ بات مان لیں. یا یعنی جس طریقے سے آپ کوئی کاروباری ڈیل کرتے ہیں نا، تو وہ آپ پہلے قیمت بتاتے ہیں اس کو، پھر آپ کہتے ہیں جی میں یہ چیز اتنے کی میں بیچتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اتنے کی خریدوں گا. تو سینٹر میں جو ہے نا وہ جس جگہ پہ دونوں فریق، دونوں پارٹیز متفق ہو جاتی ہیں تو وہ اس کی جو ہے وہ قیمت طے ہو جاتی ہے اس چیز کی جی. تو یہی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہر شخص جو چاہتا ہے وہی اس کو جو ہے نا وہ مل کے رہتا ہے 100%. عدالتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں ایک دفعہ اپنے مخالف کو تو جناب وہ زمین میں گاڑ دوں جی، اس نے یہ ایسا کیا تو کیا کیوں ہے، لیکن جب اس سے ساری صورتحال کو وہ انالائز کیا جاتا ہے، وکلاء جب بحث کرتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں، وہ قانون پیش کرتے ہیں، وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مائی لارڈ یہ میں نے جو ہے نا اپنا وہ PLD 82 ایگزیبٹ 1 ہے جی، پھر وہ کسی دوسرے جو ہے نا اس کا وہ کیس کا حوالہ دیتے ہیں، تو وہاں بندے کو جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو سچا ہوتا ہے وہ بھی، اور جو اگلا اس کا ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، جو پلینٹف ہوتا ہے، جو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا اس موقف میں جو ہے نا وہ کس حد تک جو ہے وہ صداقت ہے جی. اسی طرح لیکن بات چیت کا راستے سے ہی کسی آپ جو ہے نا وہ نتیجے پر جو ہے نا وہ آپ پہنچ سکتے ہیں. جب آپ کسی جو ہے نا وہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے، یعنی آپ اپنی بات بیان نہیں کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ غلط پہلو بھی سامنے آپ اس کے آئیں گے. کہ مثال کے طور پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا آپ مل بیٹھ کے آپ کسی مسئلے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اس کا بہترین حل ہوتا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ تعلقات عامہ کے جو ہے نا وہ ایتھکس میں جو ہے نا وہ آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کمپنی مثال کے طور پر کسی کلائنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ کمپنی کو پہلے باخبر کرتا ہے، انفارم کرتا ہے اس کے بارے میں کہ جناب آپ نے میرے ساتھ جو ہے نا یہ کلائنٹ یہ کیا ہے، مجھے آپ نے اس چیز کی جو ہے نا وہ یہ آئٹم جو دیا اس کی گارنٹی اتنی دی، تو آپ نے جو ہے نا وہ مجھے وہ چیز ڈیفیکٹو نکلی، تو آپ نے مجھے میرا تو جو ہے نا وہ گاہک متاثر ہوا ہے جی. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے. کورٹ میں جب جاتا ہے، اگر تو عامہ اپنے کسی کے ساتھ وہ بات چیت کرتا ہے، اب ہو جاتا ہے، تو اس کی وہیں پہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں جو ہے نا اس حوالے سے اسی چیز کی جو ہے نا وہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے معاملات جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ طے کریں جی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف جو ممالک ہیں جن میں امریکہ ہے، کینیڈا، آپ یہ کہہ لیں کہ سر فہرست ہیں، ان کی اپنی جو ہے نا وہ پبلک ریلیشن سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں
جو وقتاً فوقتاً یہ جو کوڈ آف ان کے کنڈکٹ ہیں ان کی اپنا جو ہے نا وہ ان کا جائزہ لیتی رہتی ہیں کہ کون سا ہمارا جو ہے نا وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ درست ہے اور کس کو جو ہے نا جو ہے وہ نافذ العمل ہے اور کس کو ہمیں ان میں جو ہے نا وہ بہتری کرنے کی گنجائش ہے۔ وہ امریکہ کی جو تعلقات عامہ کی سوسائٹی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ 3 اصولوں پر ہے: پروفیشنل ویلیوز یعنی پیشہ ورانہ اقدار، پرنسپل آف کنڈکٹ، اور ہے کہ کمٹمنٹ اینڈ کمپلائنس، یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ 3 اصولوں پر ہے۔ اب جو ہے نا وہ نیکسٹ جو ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہماری کوئی پتہ نہیں کہ جو ہماری جو ہے نا وہ لائٹ کا کوئی ایشو ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو میری کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی جو ہے نا وہ ایشو ریز ہو جائے ہم جو ہے نا وہ میکسیمم اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیں، تاکہ جو ہے نا وہ کم از کم لائٹ کا کوئی جو ہے مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اور ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ قصور نہ آپ کا ہوتا ہے، نہ میرا ہوتا ہے، نہ یونیورسٹی کا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کنٹری وائڈ جو ہے نا وہ ایشو ہے جی۔ اس کا حل جو ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ان حکومتوں کے کہ جو ہماری جو ہے نا وہ اتنے پاور جنریٹنگ یونٹس جو ہے نا وہ لگائیں کہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس طرف جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے۔ جی بیٹا آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آر یو لسننگ می؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اوکے اوکے، بس یہ میرے لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا اٹ از اے میٹر آف گریٹ پلیئر فار می کہ دیٹ یو آر لسننگ می۔ ابلاغ عامہ کا ایک یعنی ٹول ہونے کی حیثیت سے اشتہارات جو ہے وہ تمام معاشروں کے افراد کا جو رویہ متعین کرنے کا جو ایک مؤثر طاقت ہے۔ یعنی جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ کسی بھی، یعنی یہ بھی اگر دیکھا جائے نا تو اشتہارات بھی جو ہے نا یہ ایک پروپیگنڈا کی ایک صورت ہے۔ مثلا آپ اپنی جو ہے نا وہ پروڈکٹ کے بارے میں کوئی اشتہار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو اس کے یوزر ہیں، جو آپ کے صارفین ہیں، آپ لوگوں کو وہ پروڈکٹ خریدنے کی طرف آپ جو ہے ان کو قائل کر رہے ہیں، مائل کر رہے ہیں، تو اٹ از آلسو فارم آف وائٹ پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا آپ نے پڑھا ہے؟ کون سا سیمسٹر جا رہا ہے بیٹا آپ کا؟ جی کون سا سیمسٹر جا رہا ہے آپ کا؟ سیکنڈ ہے؟ ہاں سیکنڈ میں میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ پروپیگنڈا وغیرہ جو ہے وہ پڑھا ہوگا۔ آگے آپ جو ہے نا وہ جب تھرڈ سیمسٹر میں آپ جائیں گے، فورتھ میں جائیں گے، تو پھر ماشاءاللہ یہ جو ہے میس کمیونیکیشن کا سبجیکٹ، یہ ایک بڑا اچھا سبجیکٹ اور بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے یہ جی۔ جیسے جیسے آپ اس میں آپ دوسرا سیمسٹر آپ کلیئر کر کے آپ تیسرے میں جائیں گے تو آپ کو یو ول سی کہ اس کی جو ہے نا وہ دنیا ہی اور ہے۔ آپ کو نئی نئی کتابیں پڑھنے کو ملیں گی، نئے نئے کنسیپٹ آپ کے سامنے آئیں گے، تو جس میں کہ پورا ایک جو ہے وہ اس کا اپنا یوں کہہ لیں کہ پورا ایک سبجیکٹ ہے ایڈورٹائزنگ پہ، اور اسی طرح اس پہ جو ہے نا وہ تعلقات عامہ پہ بھی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتے ہیں آپ کو یہ کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ یو شوڈ ٹیک انٹرسٹ یور اسٹڈیز۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا، اسائنمنٹیں لکھنی ہے، سبمٹ کرنی ہے، پیپر دینے ہیں، پاس ہونا اور دیٹس آل جی، بلکہ میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ امتحان دے کے فارغ ہوتے ہیں، پھر اگر آپ جو پچھلی کتابوں کو آپ پڑھیں نا تو ان کا ایک اپنا ہی ذائقہ ہے، ایک اپنا ہی لطف ہے جی۔ پہلے تو آپ پڑھتے ہیں نا، آپ کے یعنی پورا ایک پریشر ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ وہ یار میں نے نہ پڑھا تو میں فیل ہو جاؤں گا، جیسے تیسے ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں ٹھونستے ہیں، اٹیمپٹ کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو
دوبارہ پڑھتے ہیں جب آپ اس میں یعنی آپ سیکنڈ سیمسٹر میں پاس ہو گئے، آپ دیکھیں گے کہ جب سیکنڈ سیمسٹر ہی کی بک پڑھیں گے تو جو کنسیپچول کلیئرٹی ہوگی دیٹ ول بی یونیک جی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہاں بس بیٹے وہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی کی اپنی پالیسی ہے کہ انہوں نے ساری اپنی جو ہے وہ جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دی ہیں اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ. آپ وہاں سے پرنٹ لے لیں پڑھیں جی. جب ہم نے کیا تھا تو ہمیں تو باقاعدہ یونیورسٹی نے اپنی وہ جو تھی وہ پوری ایک کٹ بھیجی تھی جس میں وہ بکس بھی تھیں، سارا جو ہے نا وہ پروگرامز بھی تھا، اسائنمنٹس بھی تھیں. اب تو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جو ہے نا وہ رخ کر رہے ہیں. تو اس صورت میں یہ تو ہوتا ہے نا. اب دیکھیں کہ ہمارا جو اسلامی ملک دبئی ہے، ابو دھابی ہے، وہ بالکل جو ہے نا وہ ایک پیپر لیس ٹیکنالوجی ہے. وہاں پہ پیپر کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ جاتے ہیں سارا کچھ جو ہے نا وہ کمپیوٹر پہ جو ہے نا ان کا نظام چل رہا ہے. تو ہم بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بہت جلد جو ہے نا اس فیلڈ میں وہ ترقی کریں اور ہم جو ہے نا وہ جتنی بھی ہمارا ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹی نے اپنی جو ہے نا وہ ساری کی ساری بکس جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ. آپ وہاں سے جا کے ان کا جو ہے نا وہ پرنٹ لے لیں. تو یہ ایک اچھی جو ہے نا یہ کہ میجر ڈیولپمنٹ ہے. اب پڑھ رہے تھے ہم اشتہارات جو ہیں یہ وسیع پیمانے پر کسی چیز یعنی مصنوعات کو فروخت کرنے کی ایک صورت ہے، اور یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب گاہکوں یا خریداروں کے ساتھ براہ راست رابطہ ممکن نہ ہو. یعنی جب ایک کمپنی کا ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے جو اس کے کلائنٹس ہیں یا اس کے جو صارفین ہیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتی ہے، تو وہ اشتہار کا سہارا لے. چلو بیٹے جو بھی ہے وہ آپ دیکھیں، ان میں جو ہے بہرحال آپ نے پڑھنا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، میں نے اب تک جو بھی ان میں بکس دیکھی ہیں وہ ان میں ہے اچھی فارم ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی اس قسم کی کوئی شکوہ شکایت ہے کہ یہ ان کی جو ہے وہ پرنٹنگ کوالٹی اچھی نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہ کمپلین لانچ کریں اپنی جو ہے نا وہ جو یونیورسٹی کی کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، یا اس پہ آپ وی سی کو آپ خط لکھیں، بتائیں، ان کے نوٹس میں لائیں. تو انشاءاللہ یہ کوالٹی جو ہے نا وہ بہتر ہوگی، جس سے نہ صرف آپ کا بلکہ آنے والے اسٹوڈنٹس کا بھی جو ہے نا وہ بھلا ہوگا اس میں، اور وہ اس کی کوالٹی بہتر کریں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب ان کے نوٹس میں یہ لایا جاتا ہے تو وہ پھر فوری طور پہ وہ اس ایشو کو جو ہے نا وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو آپ بھی جو ہے نا بیٹا اسی طرح کریں کہ وی سی کو آپ خط لکھیں، ان میں یہ اپنا پورا حوالہ دیں، آپ اپنا فون نمبر لکھیں، انہیں کہیں کہ سر آپ کی کوالٹی بہتر نہیں ہے تو یو آر ریکویسٹڈ کہ آپ پہلی فرصت میں یا آپ فوری طور پر اس مسئلے کی طرف جو حل کریں، جو ہمارا یہ اسٹوڈنٹس کا جو مسئلہ ہے وہ آپ حل کریں جی. خیر، تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہے اشتہار کا سہارا اس وقت دیا جاتا ہے جب ایک کمپنی کا اپنے جو ہے نا وہ کسٹمرز کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ممکن نہیں ہوتا تو اشتہار دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اس کی مصنوعات کے بارے میں اشتہار پڑھ کر اس کو خرید سکیں جی. اشتہارات کے ضابطۂ اخلاق میں جو ہے نا وہ جو باتیں شامل ہیں ان میں یہ ہے کہ اشتہار دینے والی کمپنیاں اپنے جو ہے نا وہ صارفین کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سچ بولیں. ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ بیٹا، ہولڈ. جی بیٹے وہ میں خود جو ہے نا وہ ادھر چلا گیا تھا، اس لیے وائس تو اس وقت آتی ہے جب میں جو ہے نا وہ مسلسل بول رہا ہوتا ہوں، تو وہ اس وقت آتی ہے جب میں خاموش ہو جاتا ہوں تو اس وقت تو جو ہے نا یا کسی وجہ سے تو پھر تو جو ہے نا وہ وائس نہیں آتی ہے، فطری سی بات ہے. خیر
اچھا اب نو دا وائس از کلیئر. اوکے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو اسٹار دینے والی کمپنی ہے وہ اپنے کنزیومرز کے ساتھ جو اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے بالکل جو ہے نا وہ سچ بولیں. کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی غیر واضح بات نہیں ہونی چاہیے اس کی. جو جس پروڈکٹ کو دا پروڈکٹ وچ از بینگ ایڈورٹائز اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بالکل حقیقت بیان کریں اپنے کلائنٹ سے. اشتہار میں جو بھی وعدے کریں جو دعوے کریں وہ پورے کریں جی. جیسے اگر کوئی مذکورہ چیز میں کوئی خرابی ہو تو مقررہ مدت جیسے 15 روز یا 3 مہینے ہیں میں خریدار واپس کر کے وہ نئی چیز لے سکتا ہے, یا مختصر گارنٹی ہو وہ اس پہ جو ہے نا اپنے اس دعوے پہ پورا اتریں. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کوئی جو ہے وہ ڈیفیکٹو آئٹم چلا جاتا ہے اور کمپنی نے یہ کیا ہوا ہے کہ اگر ان کیس آف اینی ڈیفیکٹو آئٹم تو ہمارا کنزیومر ہے وہ اس کو واپس کر کے وہ نئی چیز لے سکتا ہے, تو وہ کمپنی کو اس اپنے دعوے یا وعدے پہ جو ہے وہ پورا اترنا چاہیے اس کو. جب کمپنی ایسا کرے گی تو اس کی ایک کریڈیبلٹی ڈیولپ ہوگی. کریڈیبلٹی جب وہ ڈیولپ ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ لوگ اس کی جو ہے نا وہ پروڈکٹ وہ زیادہ خریدیں گے جی. اسی طرح وہ تمام قوانین اور ضابطوں کی پابندی کریں, ہمیشہ سچ بولیں اور اپنے صارفین کو دھوکہ نہ دیں. اپنے صارفین کو کبھی بھی جو ہے نا وہ دھوکہ نہ دیں, کبھی ان سے جو ہے نا وہ جھوٹ نہ بولیں. جو بات کریں جو دعویٰ کریں جو وعدہ کریں وہ پورا ہوتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے اس کمپنی کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہوگی. لوگ اس کی چیزوں پہ جو ہے نا وہ یقین کریں گے, اس کی مصنوعات پہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارے یہاں کمپنی بنانے والی جو ہے وہ بہت سی کمپنیاں ہیں جی, بہت سی کمپنیاں. نو دیر آر فین جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں, لیکن آج بھی آپ کسی بزرگ سے سنیں گے تو ایس محمد الدین والے جو پنکھے ہیں جو سارے کے سارے جو ہے نا وہ اپنا عرب کنٹری ہیں, ان کی آج بھی یعنی جو کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی پروڈکٹس کے بارے میں پنکھی کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ وہ پورا اترتے ہیں. مثلا تیز رفتار ہیں, ساؤنڈ لیس ہیں. کبھی بھی آپ یہ دیکھیں جہاں وہ ایس محمد الدین کا پنکھا لگا ہوا ہے تو وہ اسی طرح تیز ہے, اس کی آواز نہیں آتی. اور جو انہوں نے گارنٹی دی ہوئی ہے اس چیز کی کہ اگر اس دوران کوئی ڈیفیکٹو آئٹم کسی کے پاس چلا جاتا ہے تو جو بھی اس کی دی ہوئی ہے وہ صرف کمپنی کو وہ انفارم کرتے ہیں. کمپنی وہ کیا کرتی ہے کہ وہ پروڈکٹ ان کو جو ہے وہ نئی دے دیتی ہے ایز پر اس کے جو پوری طرح وہ خیال رکھا جاتا ہے. اور بیٹا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے ہمارے گھر میں بڑے عرصے کا جو ہے نا وہ پنکھا لگا ہوا ہے تو وہ ماشاءاللہ ابھی صحیح چل رہا ہے. پتہ نہیں کس کمپنی کا ہے جی, پرواز فین ہے یا جو کچھ بھی ہے اس میں. تو اچھی بات ہے نئی کمپنیاں مارکیٹ میں آئیں, وہ اچھی جو ہے نا وہ کیا کریں اس کو ڈیوریبل جو اپنی وہ پروڈکٹ اپنے جو ہے نا وہ کلائنٹس کو دیں اور جو وعدے کریں وہ اس پہ وہ پورے اتریں. تو جب ایک کمپنی کی یاد رکھیں کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے مارکیٹ میں اپنے کلائنٹس میں تو پھر اس کی جو ہے نا وہ مصنوعات ہیں وہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ فروخت ہوتی ہیں. لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے جو ہے نا وہ خریدتے ہیں. نہیں بیٹے ابھی آپ جو ہے نا وہ کے ایف سی کی طرف آگے کے ایف سی تو چلو اچھی بات ہے, جائیں آپ کے ایف سی میں جائیں آپ ان کا وہ جو ہے نا وہ چکن دیں. لیکن وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے, آپ بھی اس کا مشاہدہ کر لیں کہ جب وہ دکھاتے ہیں نا کوئی رائس کا بال جو ہے تو وہ اشتہار میں بہت بڑا ہوتی ہے وہ بال جی. اور جب آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار یہ اتنا بڑا بال ہے کہ اس کو تو آرام سے 2 بندے کھا سکتے ہیں. جب وہ بال آپ کے کرتے ہیں جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہی بال چھوٹا ہو جاتا ہے. اس چیز کو آپ نے جو ہے نا وہ بغور اس کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کریں. اسی طرح جو وہ چکن پیسز جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں کے ایف سی والے, کے ایف سی سے یاد آیا مجھے, ٹھیک ہے اچھا
نہیں بیٹے، اس کا KFC کا فینس مجھے نہیں پتا، یہ میں جو KFC جو ہے نا وہ فوڈ کمپنی ہے، اس کے حوالے سے میں جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوں۔ KFC کا فین میرے جو ہے نا وہ ذہن میں کنگ فین کمپنی میں بھی کوئی ہو ہے اس قسم کی۔ اچھا، اسی طرح اب وہ دیکھیں جو وہ چکن پیس وہ دکھاتے ہیں تو وہ اس میں تصویر میں بڑے بڑے وہ دکھاتے ہیں جی، لیکن جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ KFC میں جائیں، آپ یہ ایکسپیرینس کر لیں، آپ یہ خود مشاہدہ کر لیں کہ جو سر نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں وہ کس حد تک اشتہار میں وہ چیز جو ہے نا وہ بڑی دکھاتے ہیں اس کو، لیکن جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہی جو ہے نا وہ ٹیکنیک جو ہے نا وہ میکڈونلڈ والے بھی جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو بال کا حقیقی سائز ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ تصویر دیں، نہ کہ جناب وہ اتنا بڑا وہ بال دکھائیں جب سامنے آئے آپ کے تو وہ چھوٹا ہو جائے۔ اسی طرح جو اشتہارات جو ہیں وہ ہماری مذہبی سماجی جو ہے ان ویلیوز کو جو ہے نا وہ ان کی وائلیشن کرتے ہوں یا ان میں نہ رکھا جائے تو وہ اشتہار کبھی بھی جو ہے نا وہ شائع نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں جو لیگ پر ہے، اٹ از absolutely against our traditions, our social, cultural, religious values کے ہمارے خلاف ہے شراب۔ اس کا اشتہار آپ جو ہے نا وہ کسی بھی میڈیا پہ آپ جو ہے نا وہ نہیں دیکھیں گے اس اشتہار کا، کہ چاہے آپ کسی اخبار کو کتنے ہی زیادہ جو ہے نا اس کی پیمنٹ کیوں نہ کریں کہ یار یہ ذرا وسکی کا اشتہار ہے یہ ذرا لگا دیں، یا جو بھی کمپنیز ہے ان کی جو ہے نا وسکی ہے، بٹر اسکاچ ہے، جان واکر ہے، جو بھی ہے اس کی آپ وہ لگا دیں اس کو، تو وہ کبھی بھی اس کا اشتہار جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں لگائے گا اس میں۔ کیوں کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایک دن جو ہے نا وہ میں نے اشتہار جو ہے وہ لگا دیا تو دوسرے دن ہمارے جو ملک میں جو مذہبی قوتیں ہیں یا دوسرے جو اسلامک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ جناب اس کا وہ دھڑن تختہ کر دیں گے، تو اس کو تو اس سے، اور نہ ہی یہ چیز جو ہے نا وہ اس کے پیمرا کے اس میں کوڈ آف کنڈکٹ میں آتی ہے، تو وہ اس کی جو ہے نا اٹ از دا سویئر وائلیشن آف کوڈ آف کنڈکٹ انٹروڈیوسڈ بائی دا یا امپوزڈ بائی دا پیمرا جی۔ اسی طرح اخلاقیاتی جو تحفظات ہیں، صارفین یہ سمجھتے ہیں کہ اشتہارات کی بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ غیر اخلاقی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اشتہارات میں عام طور پر جو ہے وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، یعنی اس کے جو کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر کوئی چیز جو ہے نا وہ خریدنے کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو مولٹی فوم بنانے والے گدے ہیں ان کا جو اشتہار آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوم جو ہے یہ آپ جیسے جو ہے وہ نفیس لو پتہ نہیں بیٹے پتہ نہیں فرام پنڈی بوائز، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو آئیڈیا جی۔ یعنی ایڈز میں کسی چیز کی جو ہے نا وہ خوبیاں ہی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ پڑھنے والے کو وہ فوری طور پر اپنے یہ قسم کی وہ بڑی بڑی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسویسو جو ہے نا وہ رائٹنگ ہوتی ہے، قائل کرنے والی جو ہے نا وہ رائٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ اشتہارات میں وہ جو ہے نا وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اشتہارات کا ایک اور بڑا ان کو جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کل جو ہے نا جناب جب ٹیکس میں چھوٹ لینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جناب ہم نے اپنی جو ہے نا وہ ایڈورٹائزنگ پہ اتنا جو ہے نا وہ خرچ کیا تھا، تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس میں اس کے جو ہے نا وہ ریلیف دے گی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اشتہارات کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اشتہارات کے اثرات جو ہیں وہ ہر پڑھنے والے پر ہوتے ہیں، ہر عمر کے جو افراد مثلا بچے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، ان پر ان کے وہ گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج کل مختلف قسم کے جو چپس کے اشتہارات ہیں وہ ٹی وی پر نظر آتے ہیں، جیسے لیز ہے یا وہ جو اس کے دو تین اور قسم کے ہیں اس وقت میرے ذہن میں جو ہے نا وہ ہاں چیٹو ہیں، لیز ہیں، کیٹی جینز ہیں، ہاں یہ سلانٹیز ہیں، ہاں سلانٹیز جی یاد آیا۔ تو بچے ان کو جو ہے نا وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جیسے ہی ان کا کوئی جو ہے نا وہ چیز اشتہار جو ہے نا وہاں سلانٹی جی
ہاں پیپسی ہے، پیپسی تو خیر اس میں ڈرنکس میں آتا ہے، اس میں جو نہیں آتے. ہاں کورلیز ہیں جو، وہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. میں تو جب عام طور پہ جب جاتا ہوں وہ بچے کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے لیے چپس لے کر آئیں. میں نے کہا جی آپ مجھے لکھ دیں، ایسا نہ ہو میرے ذہن سے نکل جائے تو آپ جو ہے نا اس پہ چیز کو جو ہے نا وہ کرکرے، تو وہ جس چیز کو جو ہے نا جس چیز کا وہ ایڈ اس میں وہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ وہ دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا اس کو وہی چیز جو ہے نا وہ استعمال کریں گے. تو اس طرح اشتہارات کے جو ہے نا یہ بچوں پر اس طرح جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اشتہارات نہ صرف کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اخبارات میں اشتہار صرف پروڈکٹس ہی کے نہیں ہوتے. مثلا کسی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اپنا اجتماع منعقد کر رہی ہے، اس کا کوئی جلسہ عام ہے، تو وہ اس کے بھی جو ہے نا وہ اشتہار دیتی ہے. اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی مذہبی تنظیم ہے، وہ میلاد النبی کانفرنس کرا رہی ہے یا 10